أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. صدق الله العظیم. الحمدللہ، اللہ کی فضل و کرم اور احسان سے سورہ روم کا ہم نے آغاز کیا. ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 1 تا آیت نمبر 7 تلاوت کی سعادت حاصل ہوئی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں خیر و عافیت کے ساتھ اس صورت کو بھی مکمل کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرما دیں. جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ ہم پہلے لفظی ترجمہ کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد تفسیر جو ہے وہ آپ کے سامنے بیان کریں گے. تو الف لام میم آپ کو معلوم ہے یہ حروف مقطعات میں سے ہے. اللہ اعلم بمرادہ بذالک کہ اللہ تعالیٰ ہی اس کی مراد کو جانتے ہیں. غلبت الروم مغلوب ہو گئے الروم رومی، روم سے مراد رومی. فی ادن الارض قریب ترین زمین میں، وہم اور وہ سب من بعد غلبہم اپنے مغلوب ہونے کے بعد سیغلبون عن قریب غالب ہوں گے. الف لام میم مغلوب ہوئے رومی فی ادن الارض قریب ترین زمین میں، وہم من بعد غلبہم اور وہ سب اپنے مغلوب ہونے کے بعد سیغلبون عن قریب غالب ہوں گے. فی بضع سنین چند سالوں میں. للہ الامر اللہ ہی کے لیے امر ہے، اختیار ہے. من قبل اس سے پہلے بھی، ومن بعد اور اس کے بعد بھی. ویومئذ اور اس دن یفرح خوش ہوں گے المؤمنون سب مؤمن، اور اس دن خوش ہوں گے سب مؤمن. بنصر اللہ اللہ کی مدد سے. ینصر وہ مدد کرتا ہے من یشاء جس کی وہ چاہتا ہے. وہو العزیز اور وہی نہایت غالب ہے. الرحیم بہت رحم کرنے والا ہے. وعد اللہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ لا یخلف اللہ نہیں وہ خلاف ورزی کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ خلاف ورزی نہیں کرتا. وعدہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. ولیکن اکثر الناس لیکن اکثر لوگ لا یعلمون وہ نہیں جانتے. یعلمون وہ سب جانتے ہیں ظاہر کو من الحیات الدنیا دنیاوی زندگی سے. وہم اور وہ سب عن الاخرت آخرت سے ہم غافلون غفلت کرنے والے ہیں، اور وہ سب آخرت سے غفلت کرنے والے ہیں. تو یہ ان آیات کا ترجمہ ہے جو آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے. اب مفسرین نے جو تفسیر بیان کی ہے وہ آپ کے سامنے ذکر کریں گے. تو اس مبارک سورت کا نام جو ہے سورۃ الروم ہے. تو اس کی دوسری آیت میں جو لفظ آیا ہے روم، غلبت الروم، اس سے اخذ کیا گیا ہے. مفسرین کے مطابق یہ سورت مکی زندگی میں سورہ انشقاق کے بعد نازل ہوئی. کس کے بعد نازل ہوئی؟ سورہ انشقاق کے بعد نازل ہوئی. اس مبارک سورت کی 60 آیات ہے،
اور 6 رکوع پر مشتمل ہے، 60 آیات، اور یہ کتنے رکوع پہ مشتمل ہے؟ 6 رکوع پہ مشتمل۔ روم جو ہے ایک سلطنت کا نام تھا، جسے نزول قرآن کے زمانے میں رومۃ الکبریٰ بھی کہتے تھے، بالکل اسی طرح جس طرح کچھ عرصے تک، کچھ عرصے پہلے برطانیہ کو برطانیہ عظمیٰ کہا جاتا تھا، گریٹ بریٹن کہا جاتا تھا ان کو نا۔ تو اس سلطنت کا اصل مرکز تو اٹلی میں تھا، روم کا، لیکن بعد میں اس کا ایک حصہ الگ ہو کے جدید روما کہلایا، جس کا دارالخلافت جو ہے استنبول قسطنطنیہ تھا۔ اس کی ماتحت شام، فلسطین اور ایشیائے کوچک کے دوسرے علاقے تھے، اور اس سلطنت کا بادشاہ ہرقل عیسائی مذہب رکھتا تھا، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 7 ہجری میں دعوت نامہ اسلام بھیجا تھا۔ بعد کے دور میں لفظ روم عیسائیوں کے لیے مخصوص ہو گیا، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، والروم ذوات القرون اذا هلك قرن خلفه قرن آخر، کہ رومی یعنی عیسائی لوگ قرن بعد قرن دنیا میں موجود رہیں گے، جب ایک گروہ ختم ہو جائے گا تو دوسرا آ جائے گا، یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ چنانچہ یہ لوگ آج تک دنیا میں بڑی بڑی سلطنتوں کے مالک چلے آ رہے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد ساری زندگی، ساری زمین جو ہے وہ غیر مذاہب سے پاک ہو جائے گی۔ جب یہ گروہ ختم ہو جائے گا تو دوسرا ان کا گروہ آتا رہے گا، تو اس طریقے سے ساری زمین جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے کے بعد غیر مذاہب سے کیا ہو جائے گی؟ پاک ہو جائے گی، اور دنیا میں صرف اسلام ہی باقی رہ جائے گا۔ نزول قرآن کے زمانے میں دنیا پر 2 بڑی زبردست سلطنتیں تسلیم کی جاتی تھیں، ایک ایرانیوں کی حکومت کسرا، اس کی زیر نگرانی تقریباً آدھی دنیا بشمول ہندوستان کی مختلف ریاستیں، چین، روس وغیرہ تھی۔ اگر کوئی علاقائی بادشاہ بھی تھا تو وہ بھی کسرا کا اس کے انڈر کام کرتا تھا، اور دوسری آدھی دنیا کیسر روم کے ماتحت تھی، اس میں یورپ، افریقہ، مصر وغیرہ شامل تھے۔ اس زمانے میں کیسر اور کسرا کی حیثیت دنیا میں اسی طرح تسلیم کی جاتی تھی جس طرح آج کے زمانے میں امریکہ اور روس 2 بڑی سلطنتیں ہیں، اور دنیا کے بیشتر ممالک سیاسی، اقتصادی یا معاشرتی اعتبار سے کسی نہ کسی طرح ان 2 کے دس نگر ہے۔ تو بہرحال اس زمانے میں رومی عیسائی تھے، جبکہ ایرانی مجوسی تھے۔ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب حجت اللہ البالغہ میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ تھی کہ ان دونوں بڑی سلطنتوں کو ختم کر دیا جائے، چنانچہ اس نے عرب کے خطے میں اپنے نبی امی کو مبعوث فرمایا، جو نہ رومیوں کے ساتھ ملتے تھے اور نہ ایرانیوں کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی ذات کے ذریعے ان 2 بڑی حکومتوں کو مٹا دیا جنہوں نے دنیا پر مظالم ڈھا رکھے تھے۔ یہ عظیم سلطنتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ہاتھوں اپنے اختتام کو پہنچے، چنانچہ جنگ یرموک میں عیسائیوں کی کمر ٹوٹ گئی، اور قادسیہ کی جنگ میں ایرانی مجوسیوں کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو گیا، اور یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو 6 سال گزر چکے تھے جب یہ صورت مبارکہ نازل ہوئی، یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ صورت ہجرت مدینہ سے 6 سال قبل نازل ہوئی۔ مسلمانوں کی ایک جماعت کفار کے مظالم سے تنگ آ کر حبشہ کی طرف ہجرت کر چکی تھی۔ اسی زمانے میں رومی اور ایرانی آپس میں برسر پیکار تھے، مختلف مقامات پہ جنگیں ہوتی رہتی تھی۔ رومی عیسائی آپس میں
याकूबी, नस्तूरी वगैरह कई फिरकों में तकसीम होकर लड़ते झगड़ते रहते थे। ईसाइयों के अंदरूनी खलफशार से मजूसियों ने भरपूर फायदा उठाया था। उन्होंने यकबारगी हमला करके रोमियों के बहुत से इलाकों पे कब्जा कर लिया था। ईरानियों ने कुस्तुनतुनिया पे हमला करके वहां के ईसाइयों को भी महबूस होने पे मजबूर कर दिया। तो उन हालात में ये सूरत रूम नाजिल हुई जिसमें वाज़ेह किया गया कि रूमी मगलूब हो चुके हैं, मगर साथ ये पेशिनगोई भी कर दी कि चंद ही सालों में ये दोबारा गालिब आ जाएंगे। चुनांचे अल्लाह ताला ने ये पेशिनगोई 9 साल के अरसे में पूरी कर दी। उस जमाने में मक्के के मुशरिकों को ईरानी मजूसियों के साथ दिली हमदर्दी थी, क्योंकि दोनों फरीक मुशरिक थे। उधर मुसलमानों को बितौबा रूम की ईसाइयों के साथ ज्यादा मुनासिबत थी, क्योंकि वो भी अहले किताब थे और मुसलमानों का तमाम अंबिया पे ईमान था। जब रूमी मगलूब हो गए, मुसलमानों को ज़हनी तौर पे तकलीफ पहुंची, क्योंकि वो एक हद तक उनके हमदर्द थे। दूसरी तरफ मक्के के मुशरिक खुशियां मनाते थे कि उनकी पार्थी गालिब आई थी। उसी ज़िमन में वो मुसलमानों का तमस्खुर उड़ाते, दिल आज़ारी करते कि देखो, जिस तरह रूमी ईसाई मगलूब हो गए हैं, इसी तरह तुम भी मगलूब ही रहोगे और तुम्हारे गलबे की इज्जत कभी पूरी नहीं होगी। इसी दौरान में जब इस सूरत के जरिए पेशिनगोई की गई कि रूमी अनकरीब दोबारा गालिब आ जाएंगे, तो मुशरिक हंसी उड़ाते थे कि देखो, मुसलमान कैसी फजूल उम्मीदें लगाए बैठे हैं। तो इस ज़िमन में मुसलमानों और मुशरिकों का बहस मुबाहिसा भी होता रहता। चुनांचे ऐसी एक मौके पे हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और उबई इब्न खलफ मुशरिक के दरमियान जब बहस ने तूल पकड़ा, तो दोनों के दरमियान एक शर्त तय पा गई कि अगर रूमी 4-5 साल के अंदर दोबारा गालिब आ गए, तो उबई इब्न खलफ 10 ऊंट हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को देगा, और अगर ऐसा ना हो सका तो फिर हज़रत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दूसरे फरीक को 10 ऊंट देंगे। जब इस शर्त का तज़किरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने किया गया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिद्दीक अकबर से फरमाया कि बीजा का इतलाक 3 से 9 तक की गिनती के पे होता है, और अल्लाह ताला का फरमान बीजा सिरीन से मुराद ये कि ज्यादा से ज्यादा 9 साल के अरसे में ईसाई अपना खोया हुआ वक़ार दोबारा हासिल करेंगे। आपने फरमाया कि आपकी तरफ से 4-5 साल की मुद्दत का तयन दुरुस्त नहीं, इसे 9 साल तक बढ़ाना चाहिए था ताकि अल्लाह ताला का वादा पूरा हो जाए। तो सिद्दीक ने इस ज़मन में उबई इब्न खलफ से दोबारा बात की और शर्त में इस हद तक तरमीम कर दी गई कि तकमील पेशनगोई की मुद्दत 9 साल होगी और शर्त की मिकदार 10 ऊंट की बजाय 100 ऊंट होगी। इस शर्त के तकर्रुर के चंद साल बाद 622 ईसाई में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से मदीना की तरफ हिजरत फरमाई और उधर कैसर रूम कुस्तुनतुनिया के ईरानी मुहासरे से निकलने में कामयाब हो गया। हिरकल पे दर पे शिकस्तों से सख्त मायूस होके अफ्रीका की तरफ भाग जाना चाहता था कि दफातन उसे एक तदबीर सूझी। हिरकल जानता था कि ईरानियों की बाहरी ताकत कमजोर है। उसने उस कमजोरी से फायदा उठाते हुए ईरान की पुष्ट से बाहरी बेड़े के जरिए हमले का मंसूबा बनाया। चुनांचे उसने अचानक हमला करके ईरानियों के कदम उखाड़ दिए और फिर दूसरे साल अजरबैजान में घुस के ईरानियों के सबसे बड़े आतिशकदे की ईंट से ईंट बुझा दी, और इस तरह रूमी ईरानियों पे दोबारा गालिब आ गए। उसी जमाने में या सन यानी सन 2 हिजरी में मुसलमानों को मैदान बदर में कुफार के खिलाफ अजीम फतह हासिल हुई, और इस तरह कुरान पाक की दोनों पेशगोइयां पूरी हो गई। उधर ईसाइयों को फतह नसीब हुई तो इधर मुसलमान कुफार पे गालिब आ गए। तो इस सूरत मुबारक की इब्तिदाई आयात का ये पस मंजर है। गुज़श्ता सूरतुल अनकबूत में ईमान के साथ इब्तिला का जिक्र था। वहां पे क्या था भाई? ईमान के साथ इब्तिला का जिक्र था, और उसमें बुनियादी अकायद, तौहीद, रिसालत, क़यामत और मुशरिकीन के रद्द का बयान था।
تو اس مبارک صورت میں بھی بنیادی عقائد ہی کا ذکر ہے۔ یہاں پر توحید کے عقلی اور نقلی دلائل پیش کیے گئے ہیں، نبوت اور رسالت پر اعتراضات کے جوابات ہیں، محاسبے اور جزائے عمل کا ذکر ہے۔ پچھلی صورت میں ابتلا کا ذکر تھا، تو اس صورت میں مسلمانوں کے لیے بشارت ہے کہ ثابت قدمی کی صورت میں اللہ تعالیٰ انہیں کامیاب کرے گا۔ اس کے علاوہ اس صورت میں بہت سے حقوق کا ذکر بھی ہے۔ تو اس صورت کی ابتدا حروف مقطعات الف لام میم سے کی گئی ہے۔ مفسرین کرام فرماتی ہیں کہ ان حروف سے اللہ تعالیٰ کے بعض اسماء پاک کی طرف اشارہ ہے، جیسے الف سے اللہ، لام سے اعلیٰ یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، یا اس کا اسم لطیف یا لطف ہے جس کا معنی مہربانی اور شفقت ہوتا ہے، اور میم سے مراد علیم ہے۔ تو اس طرح ان حروف کا معنی یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے حق میں نہایت ہی مہربان ہے جن کا اچھا انجام ہوگا۔ بعض فرماتے ہیں کہ الف سے مراد الوہیت ہے، جبکہ لام سے مراد اللہ کی اعلیٰ یعنی نعمتیں ہیں، اور میم سے مراد ملک یا بادشاہی ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ الوہیت بھی اللہ تعالیٰ کی ہے، انعامات اور بادشاہی بھی اسی کے فیضان سے ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ الف سے اللہ، لام سے جبریل علیہ السلام، اور میم سے محمد مراد ہے۔ یہ قرآن مجید کی حقانیت اور صداقت کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی یہ آخری کتاب جبریل علیہ السلام کے توسط سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرمائی ہے۔ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کشفی طور پہ بتلایا ہے کہ الف لام میم سے مراد عالم مجرد کا وہ غیب مراد ہے جو اس مادی جہاں میں آ کے متعین ہوا ہے اور لوگوں کے برے اعمال اخلاق کے ساتھ ٹکراتا رہتا ہے۔ اس کے ذریعے لوگوں کو نصیحت کی جاتی ہے، اور اس سے انبیاء علیہ السلام کے مقامات کا بھی پتہ چلتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ الف غیب مجرد کی طرف اشارہ ہے، جبکہ لام تعین پہ دلالت کرتا ہے، اور میم سے مراد مادہ ہے۔ مقصد یہ ہے کہ عالم غیب سے جو قانون، تشریح یا تحقیق آ کے متعین ہوتی ہے، وہ لوگوں کی عادات، علوم اور سنگ دلی کے ساتھ ٹکراتی رہتی ہے۔ گویا اس کا تصادم برے اعمال اور اخلاق اور فاسد ارادوں سے ہوتا رہتا ہے۔ تو اس صورت مبارکہ میں انہی چیزوں کا ذکر ہوگا۔ گویا الف لام میم صورت کی سرخی ہے، اور اس کی تفصیلات جو ہے صورت میں موجود ہے۔ تاہم امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اور بعض دیگر مفسرین فرماتے ہیں کہ بیان کردہ معانی اور مطالب میں سے کوئی بھی یقینی معنی نہیں ہے۔ ابھی جو معانی وغیرہ بتائے یہ کوئی یقینی نہیں ہے۔ مفسرین کرام یہ معانی صرف تقریب فہم کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ فہم میں آ جائے، تاکہ لوگوں کے اذہان کو قرآن کریم کے قریب لایا جا سکے۔ البتہ زیادہ سلامتی والا راستہ یہ ہے کہ ان حروف کے بارے میں یہی نظریہ قائم کیا جائے کہ اللہ اعلم بمرادہ بذالک، ان حروف سے جو بھی مراد ہے اللہ تعالیٰ ہی اس کو بہتر جانتا ہے، اور ہمارا اس پر ایمان ہے کہ جو بھی اللہ کی مراد ہے وہ برحق ہے، ہمیں اس کی قرید نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ایسا کرنے سے گمراہی میں پڑنے کا احتمال ہے۔ ایسا کرنے سے گمراہی میں پڑنے کا احتمال ہے۔ پھر آگے ارشاد ہوا غلبت الروم، رومی عیسائی مغلوب ہو گئے، فی ادنى الارض، قریب کی سرزمین میں۔ اس سے سرزمین عرب مراد ہے کہ شام اور فلسطین اور ایشیائی کوچک وغیرہ کے علاقے عرب سے قریب تھے، جہاں پہ عیسائی مغلوب اور مجوسی غالب آ گئے تھے، لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ پیشین گوئی بھی فرما دی وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ، یہ رومی مغلوب ہونے کے بعد ان قریب پھر غالب آ جائیں گے، فی بضع سنین، اور ان کو دوبارہ غلبہ چند سالوں میں حاصل ہو جائے گا۔ بضع کا اطلاق 3 سے 9 تک کی اعداد پہ ہوتا ہے۔ مطلب یہ کہ 9 سال کے اندر اندر رومی اپنا وقار دوبارہ حاصل کریں گے۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے
اہل ایمان کو بھی بشارت سنائی، للہ الامر من قبل و من بعد، اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں سارا معاملہ ہے، پہلے بھی اور بعد بھی، مختار مطلق وہی ہے، ہر چیز پر تصرف اسی کا ہے۔ ان دنیاوی بادشاہوں کو تو عروج اور زوال ہوتا رہتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے جس کو کبھی زوال نہیں، اور دنیا کی تمام اونچ نیچ اسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ جبکہ اس کی مشیت ہوتی ہے تو کسی قوم کو عروج حاصل ہو جاتا ہے، اور جب وہ چاہتا ہے تو وہی قوم قعر مذلت میں جا گرتی ہے۔ تو فرمایا رومی چند سالوں میں دوبارہ غالب آ جائیں گے، وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، اور اس دن اہل ایمان بھی خوش ہو جائیں گے۔ کس طرح؟ بنصر اللہ، اللہ تعالیٰ کی مدد سے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ مدد مسلمانوں کو میدان بدر میں مشرکین مکہ کے خلاف حاصل ہوئی، ادھر رومی ایرانیوں پہ غالب آئے، اور ادھر مسلمانوں نے کافروں کو شکست فاس دے دی، اور اس طرح یہ دونوں پیشین گوئیاں پوری ہو گئی، یعنی رومی بھی غالب آ گئے اور اہل ایمان بھی خوش ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ جب رومیوں کو ایرانیوں کے خلاف فتح حاصل ہوئی تو اس وقت شاہ ہرقل حمص میں تھا، اس نے نظر مان رکھی تھی کہ شام اور فلسطین پہ دوبارہ اعتزال حاصل کرنے کی صورت میں وہ پیدل چل کے بیت المقدس کی زیارت کرے گا۔ چنانچہ اس نے اپنی یہ منت پوری کی، ینصر من یشاء، اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے جس کی وہ چاہتا ہے، وہو العزیز الرحیم، اور وہ کمال قدرت کا مالک ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وعد اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ اپنی بندوں کی مدد فرماتا ہے۔ لا یخلف اللہ وعدہ، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کا خلاف نہیں کرتا بلکہ اسے پورا کرتا ہے، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، مگر اکثر لوگ اس بات کو سمجھتے نہیں۔ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ نے اس پیشین گوئی کو کس طرح حرف بحرف پورا کیا، اس سے قرآن حکیم اور پیغمبر اسلام کی صداقت بھی واضح ہوتی ہے۔ پھر آگے ارشاد ہوتا ہے کہ عام لوگوں کی حالت یہ ہے، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، کہ وہ دنیا کے ظاہری نشیب و فراز کو تو خوب جانتے ہیں، لوگ معاشیات، سیاسیات، سائنس، ٹیکنالوجی، صنعت اور حرفت وغیرہ اس سے تو خوب واقف ہے، اور ان معاملات سے متعلق بڑے بڑے دعوے بھی کرتے ہیں۔ پرانی اقوام عاد، ثمود وغیرہ بھی کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ، بڑے سوجھ بوجھ والے لوگ تھے، دنیا کے اعتبار سے بڑے کامیاب لوگ تھے، اور آج بھی ہے، مگر فرمایا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ، یہ لوگ آخرت کی زندگی سے بالکل غافل ہے، انہیں مرنے کے بعد عالم برزخ، عالم حشر اور عالم آخرت کا کچھ علم نہیں۔ دوسرے الفاظ میں یہ لوگ عقل معاش میں تو طاق ہے، مگر عقل معاد سے بالکل خالی ہے۔ آج بڑے بڑے فلاسفر، بیرسٹر اور سائنسدان دنیا میں موجود ہیں جو ستاروں پہ کمندے ڈال رہے ہیں، مگر آخرت کے انجام سے بے خبر ہے، وہ اس دائمی زندگی کے لیے کوئی تیاری نہیں کرتے، جس کی وجہ سے سراسر نقصان میں جا رہے ہیں۔ اس کے برخلاف اہل ایمان دنیاوی لحاظ سے اگر کمزور بھی ہو، مگر ان کا آخرت کے متعلق عقیدہ صحیح ہے، اور یہی ان کی دائمی فلاح کا ذریعہ ہے، یہ اللہ کے نزدیک یقیناً کامیاب ہوں گے۔ جبکہ کافر، مشرک، ملحد، دہریے جہنم کے اندھے ناتراش بن کے رہیں گے، کیونکہ ان کا آخرت پہ ایمان نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کا صحیح فہم نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہ آیت نمبر 8 سے پھر آگے انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں خیر و عافیت کے ساتھ اس صورت کو بھی مکمل کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرما دیں، قرآن کا صحیح فہم نصیب فرما دیں، اور قرآن مجید کے احکامات پہ عمل کرنا ہمارے لیے آسان بنا دیں، اور ہماری تمام مشکلات کو، پریشانیوں کو دور فرما دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔